الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المجاہدین امام المتقین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل صد احترام رفقائے عزیز، نوجوانوں، میرے بہت ہی عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے اور یہ وہ ماہ مبارکہ جو کہ اپنے ساتھ عظمتیں، رحمتیں، برکتیں اور مغفرت لے کر آتا ہے۔ اس کی شان بلند ہو جاتی ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں وہ عظیم الشان کتاب اتارا گیا جو ساری دنیا کے لیے کامیابی کی علامت ہے، کامیابی کی زینت ہے، رحمت ہے، عظمت ہے، دنیا میں بھی روشنی، دنیا میں بھی منور کرنے والی اور دنیا میں بھی نجات دینے والی، اور کل آخرت میں تو اس کے ذریعے سے نجات ہی ملنا ہے۔ اور جس طرح کہا گیا کہ دو چیزیں محشر میں جی ہاں ہمارے لیے کھڑی ہو جائیں گی، ایک تو روزے ہوں گے اور دوسرا قرآن عظیم الشان ہوگا جو ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ یہ قرآن عظیم الشان جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ہمیں مخاطب کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے پہ زنگ لگ جایا کرتا ہے اسی طرح دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے زنگ کو کیسے چھڑایا جائے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور قرآن عظیم الشان کو کثرت سے پڑھا کرو۔ یہ قرآن عظیم الشان جو کہ پڑھنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمارے درمیان بھیجی گئی، لیکن افسوس، صد افسوس، ہم اس قرآن عظیم الشان سے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، جس طرح اس کی تقلید کرنی چاہیے تھی، جس طرح اس سے رہنمائی حاصل کرنی تھی، جس طرح اس سے منور ہونا تھا، جس طرح روشنی حاصل کرنی تھی، شاید ہم اس سے دور ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ہمارے درمیان وہ ماہ مبارکہ جو نزول قرآن کا ماہ مبارکہ ہے، جس میں ساری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، ایک مرتبہ پھر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ ہم سب مل کر آئیں، اس قرآن عظیم الشان سے جڑ جائیں، اس کے حقوق ادا کریں کہ اس کے حق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے، اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے، اور اس کا پانچواں حق یہ ہے کہ جب عمل کر لیں تو اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، اور اس کا چھٹا حق یہ ہے کہ اس کو نظام زندگی بنایا جائے، پورے زندگی کے ایک ایک معاملات میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ عزیز محترم، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج ہم اس قرآن سے صرف اتنے دور ہو گئے ہیں کہ جب موقع ملتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی جگہ پہ کوئی افتتاح کرنا ہوتا ہے تو برکت اور رحمت کے لیے اور ایصال اور ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو اس سے تعلق ہونا چاہیے تھا، جو اس سے قربت ہونا چاہیے تھا، جو جڑ جانا چاہیے تھا، وہ شاید ہم سے بہت دور ہے۔ پھر ایک مرتبہ موقع ملا ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ رمضان المبارک مل سکے یا نہ مل سکے۔ یہ بیماریوں کا، یہ جراثیموں کا، یہ وائرس کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا ہے، کہاں سے شروع ہوا ہے، کیا غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، ایک عالمی سازش ہے، لیکن ان سازشوں کا توڑ تو وہی ہے جو رازق کل ہے، جو خالق کل ہے، جو قادر کل ہے۔ اس کے پاس ساری دنیا کی حقیقتیں موجود ہیں، تخلیق موجود ہے، تمام چیزوں کی توڑ موجود ہے۔ اور دنیا اپنی چال چلتی ہے، دنیا سمجھتی ہے ہماری چال سب سے بہتر ہے، لیکن ایک چال تو اللہ رب العزت بھی چل رہا ہے، اس کی چال سب سے بہترین چال ہے، اور اس چال کے سامنے سب ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ بس عزیز ساتھی اور دوستو، میں پھر آپ سے اور ہم سب مل کر گزارش اور تمنا اور خواہش یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک سے ہماری ملاقات کرائے اور اس حالت میں ہو کہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہوں، اس سے رہنمائی حاصل کرنے والے، اس کے مطابق اپنے زندگیوں کو ترتیب دینے والے، اسی کے مطابق اپنے زندگیوں کو بنانے والے۔ اور قرآن عظیم الشان میں کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں پکارا گیا، کتنے خوبصورت انداز میں بلایا گیا کہ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ قرآن عظیم الشان سے اگر رہنمائی حاصل کرنی ہے، اگر اس سے رہبری حاصل کرنی ہے تو ہمارے اندر تقویٰ کی کیفیت
اللہ سے جڑ جانے کی کیفیت، اللہ سے ڈر اور محبت کی کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کہتا ہے وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو صرف پڑھتے نہیں بلکہ معاشرے میں نماز کی طرف رغبت دلاتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، ایک پورا نظام زندگی بناتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ قرآن عظیم الشان سے جڑنے والوں کی خاصیت تو یہی ہوتی ہے کہ دامے درمے سخنے جتنا ہو سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے، اپنی صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں، اپنے وقت کو خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے بس میں اتنا ہی کہوں گا اس موقع پر کہ آئیے اس موقع پر ہم سب مل کر اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ وہ دسترخوان جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بچھایا ہے اس میں ہم برجمان ہو جائیں اور اس سے مستفید ہوں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ترتیب دیں۔ ہم جوان ہیں تو جوانی کی بہترین ترتیب یہاں موجود ہے، ہم اگر آگے عمر والے ہیں، بزرگ ہیں، تو اس کی بہترین ترتیب موجود ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ اس قرآن عظیم الشان میں موجود ہے۔ ہم جڑیں گے، اس سے قربت حاصل کریں گے، دنیا کی کامیابی ملے گی، دنیا کی رحمتیں اور برکتیں ملیں گی، ساری بیماریاں، ساری پریشانیاں، ساری مشکلات اور وہ ساری چیزیں جو ہمارے قریب آگے ہم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی عنایتیں اور برکتیں اور اللہ کی خصوصی استعانت نازل ہوگی، اور دنیا میں تو ایک کامیابی ہے، کل اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا، اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن عظیم الشان سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔